آپ اس قدر غیور اور محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ وزیر اعظم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ نے کہا کہ تم ذلیل ہو، بلکہ ذلیلوں میں سے بھی سب سے بڑے ذلیل ہو اس کائنات میں۔ یہ معتبر اور دلیر ہستی کون تھے جنہوں نے وزیر اعظم کو للکارا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ختم نبوت پر اپنی آخری سانس تک پہرا دینے والا ہیرا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ہر گلی گلی گھر گھر پہنچایا کہ لا نبی بعدی، مفہوم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا اور کہا کہ تم ذلیل ہو، بلکہ ذلیلوں میں سے بھی سب سے بڑے ذلیل ہو اس کائنات میں۔ آپ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس مرد مجاہد اور عاشق رسول کو دنیا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں نکا کلاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے جامعہ مسجد جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ کے استاد حافظ غلام یاسین تھے۔ 1978 میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے درس نظامی کی اسناد حاصل کی۔ اس دوران آپ نے حدیث کی کتابوں کی بھی تعلیم حاصل کی اور 1988 میں دورہ حدیث مکمل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک سرکاری ادارے محکمہ اوقاف میں ملازمت اختیار کر لی۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کے آپ بہت زیادہ خلاف تھے، جس کی وجہ سے آپ کا اکثر تبادلہ کر دیا جاتا یا آپ کو معطل کر دیا جاتا۔ لیکن جب آپ نے ممتاز قادری کے حق میں بیان دیا تو آپ کے کہا گیا کہ تنقید ترک کر دیں۔ آپ نے حق کا ساتھ دیا اور سرکاری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ 2009 میں آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ معذور ہو گئے اور ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ڈرائیور کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کی وجہ سے گاڑی موڑ سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے خادم حسین رضوی صاحب کو سر پر چوٹیں لگیں اور کمر میں اور ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ چوٹیں لگیں، جس کی وجہ سے آپ کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ معذور ہونے کے باوجود آپ نے دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور سینہ تان کر یہ کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی اور اپنی وفات سے چند روز پہلے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ریلی میں قیادت کی۔ وفات کی وجہ سانس لینے میں مسئلہ ہوا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ یہ وقت کے عالم اپنے عمل سے اور عشق رسول سے دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے، دین کو سمجھنے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔